السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرے پیارے اسٹوڈنٹ، عزیز طلباء و طلبات، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں روز بروز اپنی کتاب جان پہچان جو CBSE بورڈ پر آدھارت ہے، اس پر منحصر ہے، جان پہچان کورس بی۔ تو آپ نے کل تک پڑھا ہے چیپٹر نمبر 12 تک اور آج پڑھیں گے چیپٹر نمبر 13، اور یہ بھی آپ کو غزل ہی ہے، اور اس غزل کے رائٹر ہیں مرزا غالب حسین صاحب۔ جو میرا معمول پڑھانے کا ہے انشاءاللہ اسی انداز سے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ جو یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ مرزا غالب صاحب ہیں، مرزا غالب صاحب ہیں۔ اب ان کے حالات آپ کو جاننا ہے، امتحان میں ان کے اکارڈنگ ان کے تعلق سے کوشچن بہت سارے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو جاننا ہے یہ ہے مرزا غالب صاحب۔ کون ہے؟ یہ ہے مرزا غالب صاحب۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ پور پرفیکٹ ہے، یہ ایسے رائٹر ہیں، ایسے مطلب لکھنے والے ہیں کہ کوئی ایسا کلاس نہیں، جیسے میٹرک میں انٹر ہو انٹر ہو، بہار بورڈ ہو، CBSE بورڈ ہو، کوئی بھی ایسا بورڈ ہو جس کے کوشچن میں نہ آتے ہوں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اس چیپٹر کو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہوگا، سننا ہوگا۔ پوری ویڈیو آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر بہت کچھ سمجھ میں آئے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کریں گے کہ مرزا غالب کی پیدائش 1797، جی اسٹوڈنٹ 1797 میں، اور ان کا انتقال کتنا ہوا؟ 1869 میں، 1869 میں انتقال اور 1797 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی پوری تفصیل ہم جانیں گے تاکہ آپ کو امتحان میں اس کے اکارڈنگ کچھ بھی کوشچن آ جائے تو آرام سے آپ اس کا جواب دے سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے لکھا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت آگرے میں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت مینس ہوتا ہے پیدائش، آگرے میں ہوئی۔ کہاں ہوئی ہے؟ آگرے میں۔ آپ سے آبجیکٹو میں پوچھ سکتا ہے کہ کہاں ہوئی، تو آپ ڈالیں گے، چنیں گے آگرے میں ہوئی۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جی اسٹوڈنٹ ابھی یہ بچے تھے کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، پرورش مینس پالن پوشن کیا۔ شادی کے بعد غالب جو ہے نا دہلی چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ دہلی چلے گئے۔ یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی، یعنی کہ وہاں کے ماحول میں ان کی علمی اور ادبی ماحول جو تھا بہت اچھا تھا، وہاں ان کی مکمل طور سے تربیت ہوئی، ٹھیک ہے، ان کی تربیت ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی، جی انہوں نے بہت جلد اپنی ایک پہچان بنا لی جو ان کے لیے آخر میں بہت کام آئی، اور وہ اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا، جی اسٹوڈنٹ۔ غالب نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے، یعنی کہ غزل گوئی بھی ان کی اچھی تھی، نظم گوئی بھی اچھی تھی، نظم بھی لکھتے تھے اور نثر بھی بہت اچھے انداز میں لکھا کرتے تھے۔ دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش تھا، یعنی کہ دل کو بھانے والا، اور بہت اچھے انداز کے ان کے لکھنے کا انداز بھی تھا۔ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں جو آپ کو یہاں دکھایا گیا۔ ان کی شاعری میں انسان کے وجود اور اس کے علاوہ ان کی بہت چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی تھی، اور انہوں نے دنیا کے گہرے مسئلوں کو بیان ملتا ہے۔ غالب جتنے بڑے مفکر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے، یعنی کہ کلاکار بھی تھے۔ کیا تھے؟ کلاکار بھی تھے۔ اپنے کلام کی وسعت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری چیزوں پر دھیان دیا ہے، اور اس کے بعد غالب اپنی صناعی اور اپنا طباعی کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ جو ان کے کہنے کا انداز تھا اس کو پوری دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے، اور ہمیشہ ان کو یاد رکھے بھی جائیں گے۔ سب سے بڑی بات ہے غالب نے اپنے ان تمام چیزوں کو، جتنے بڑے مفکر تھے، یاد رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے جو بلند مرتبہ شاعری میں حاصل کیا وہی مرتبہ ان کو نثر بھی حاصل ہے، یعنی جس طرح غزل گوئی میں، نظم گوئی میں، شاعری میں ان کا کمال تھا، اسی طرح ان کو نثر گوئی کے اندر بھی ان کا کمال تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیوان غالب میں بمشکل 2000 اشعار ہیں۔ دیوان غالب میں بمشکل 2000 اشعار ہیں، جو آپ دیکھ رہے نہیں ہے، 2000 اشعار ہیں۔ لیکن غالب ہندوستان ہی نہیں دنیا کے بڑے شعراء میں، شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کے مجموعے اردو معلیٰ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ، اردو معلیٰ اور عود ہندی کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، شائع ہوئے ہیں۔
پوچھتا ہے امتحان میں کہ غالب کے 2 خطوط کے مجموعوں کا نام لکھیے، تو آپ لکھیں گے نمبر 1 میں اردو معلیٰ اور 2 میں لکھیں گے عود ہندی۔ یہ ان کے بہت مشہور کتاب ہیں جو انہوں نے خطوط مجموعے پر شائع کیے تھے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کے اکارڈنگ کیا کوشچن ہے۔ جو آپ کو ورڈ میننگ یاد کرنا ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیے معنی لکھا ہے، معنی یاد کیجئے۔ امید بر آنا، امید بر آنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امید بر آنا، امید پوری نہ ہونا۔ امید بر نہ آنا مطلب امید پوری نہ ہونا، اور امید بر آنا مطلب ہوتا ہے امید پوری ہونا۔ نہ لگا ہے تو معنی یہاں نہ ہوگا، امید بر نہ آنا، امید پوری نہ ہونا۔ اس کے بعد لکھا ہے صورت، صورت معنی ہوتا ہے تدبیر اور طریقہ، یہاں پر شکل کے معنی میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ میں ہے معین، تو معین مینس کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ؟ معین مینس جو یہ دیا ہے معین، اس کا معنی ہوتا ہے طے شدہ، مقرر، طے شدہ مقرر۔ مگر شاید، مگر شاید اس کا معنی ہوگا شاید۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے ورڈ میننگ رہے جو ہم نے آپ کو دیا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا سوال ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ غزل کیا ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ انشاءاللہ پورے چیپٹر ختم ہونے کے بعد سے تمام غزل کا اور تمام اشعار کا میں تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، جب آپ خواہش مند ہو گے اور چاہیں گے تب۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، غور کیجئے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ شاعر آپ سے بتانا چاہتا ہے۔ تو مشکل جو سوالات ہیں غور کیجئے گا کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، یہاں آگے کے معنی پہلے کے ہیں، آگے کے معنی پہلے کے ہیں، آگے کے معنی پہلے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں آگے کے معنی پہلے کے ہیں، لکھا نا آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے مطلب پہلے زمانے، پہلے کی بات ہے۔ ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، یہاں کر کے معنی ہے کرنا، کر کے معنی ہے کرنا۔ یہ پرانا طریقہ ہے، آج کل اس کا استعمال اس طرح نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے زمانے میں لوگ الفاظ استعمال الٹا سیدھا کیا کرتے تھے، اب اس طرح یہاں بات نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں کر کے معنی ہے کرنا، کر کے معنی ہے کرنا، اور آگے کے معنی کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے کی ہے، یعنی پہلے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے سوچیے اور بتائیے ہم جو سوالات ہے کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 1 ہے، تو کوشچن نمبر 1 میں کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ کوشچن نمبر 1 میں کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے یہاں صورت کے معنی طریقہ اور تدبیر یا حال کے ہیں۔ یہ کسی بھی مسئلے یا مشکل حل ہونے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کیسے ہو۔ اسی چیز کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ زمانے کے حوادثات کو دیکھ کر کے آگے کیا ہوگا مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے کہ دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجیے، دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو دوسرے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ موت تو ایک وقت مقرر ہے، موت انسان کو ایک وقت مقرر ہے، وہ اسی معین اور متعین اور وقت پر آئے گی، لیکن نیند تو وقت پر مقرر نہیں ہے، پھر رات بھر کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے آنے کے باعث نیند نہیں آ رہی، یعنی کہ موت کو سوچ کر کے شاعر کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رات بھر نیند کیوں نہیں آتی۔ کہنا مطلب یہ ہے کہ انسان شاعر کو اپنی موت کی یاد آتی ہے، جس وجہ سے اس کو رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 3 میں دیکھتے ہیں، کعبے جانے سے شاعر کو کیوں شرم آتی ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے لیے۔ کوشچن نمبر 3 لکھا ہے کہ کعبے جانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے؟ جی اسٹوڈنٹ سوچنا ہے۔ جواب ہے کہ اپنی بدعمالیوں کے باعث شاعر شرمسار ہے، شرمندہ ہے کہ وہ کس منہ سے کعبہ کو جائے۔ یعنی مرزا غالب صاحب کہہ رہے ہیں میں اتنا گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، سیاہکار ہوں، رات دن خدا کی نافرمانی کرتا ہوں، زبان سے ہمیشہ دوسری قسم کی باتیں نکلتی ہیں، اللہ کے ذکر نہیں ہو پاتے ہیں صحیح معنی میں، اس لیے مجھے اللہ کے سامنے اس منہ کو اور زبان کو لے کر کے جانے میں شرم آتی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے سنا، اور بس آج کے سبق میں اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ پھر کل ملوں گا آپ سے سبق نمبر 14 لے کر کے، تب تک اس کی یاد کیجیے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔